مفتی صاحب، کیا کسی عورت پر کوئی بزرگ آ سکتے ہیں؟ اکثر و بیشتر عورتوں کے یہ حالات ہیں کہ وہ کھیلتی کودتی ہیں اور چیخ و پکار کرتی رہتی ہیں کہ میرے اوپر فلاں بزرگ آئے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، اکثر و بیشتر عورتیں اپنے بالوں کو جھمانے لگتی ہیں، اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قبروں پر جاتی ہیں تو ان کے اوپر حاضری آتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سواری آ گئی ہے اور ہمارے اوپر بزرگ آ گئے ہیں۔ اور اس کے یہاں کا ایک ماحول، چونکہ میں جاتا ہوں مریضوں کو دیکھتا ہوں تو معاملات ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ وہ عورت جھوم رہی ہوتی ہے اور آس پاس اس کے پورے گھر والے سسیٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر سواری آ گئی، اس کے اوپر فلاں بابا آ گئے۔ دیکھیے، جہاں تک روحوں کے آنے کا سوال ہے، چاہے وہ نیک ہوں یا برے لوگ ہوں، ہیں تو روحیں نا، چاہے وہ کسی بھی بزرگ کی روح ہو تو وہ آتما ہے، تو آتما نا، تو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات رکھے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ یہ بات الگ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، یہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات سوچ کر دیکھیے کہ اگر کوئی انسان جھوٹا، مکار، گناہگار شخص ہو تو اس کے گھر میں کوئی بہت اونچا، بہت اعلیٰ، بہت پائے کا بزرگ بے مطلب میں آ سکتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حیات ہے جب، تو وہ سمجھانے کے لیے، اس کو توبہ کرانے کے لیے، اس کو دین اسلام بتانے کے لیے، اخلاق سکھانے کے لیے آ جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اسے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی، اچھا پوری کائنات میں نہ اس کو کوئی نیک لوگ ملتے ہیں، نہ کوئی اچھا ملتا، وہی ایک عورت ایسی کیوں ملتی ہے؟ اور یہ عورت جو بے پردہ ہے، یا بے پردہ نہیں تو کوئی عورت شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، تو کوئی عورت ٹھیک سے کام نہیں کرتی ہے، تو کوئی عورت، مطلب ایسی عورتوں کے اوپر وہ بزرگ کیوں آتے ہیں؟ اور آنے کا ان کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آئیں گے؟ آپ ہمیں ایک وجہ ایسی بتائیں کہ وہ بزرگ اس کے اوپر اس لیے آئیں گے۔ ایک وجہ پوری کائنات میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ بزرگ آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آئیں گے بزرگ۔ تو یہ صرف عورتوں کے اندر، عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ اپنی پوری سسرال کو، اکثر و بیشتر انہی عورتوں پہ آتے ہیں جن عورتوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، شادی شدہ عورتوں پہ، کیونکہ وہ عورت کیا کرتی ہے کہ پوری اپنی سسرال کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتی ہے۔ ذرا سی ساس نے بات کہی، ساس سے لڑ تو سکتی نہیں ہے، ساس ہیں، دورانی، جیٹھانی اور پتہ نہیں کون کون ہوتے ہیں، تو ان سے وہ سب سے مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جن بابا کو لا رہی ہے نا، وہ بابا سب سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ پھر وہ ساس بھی سسیٹی کھڑی ہوتی ہیں، شوہر بھی پیر دبا رہا ہوتا ہے کہ ارے بیگم کے اوپر اگر بابا آ گئے تو ہماری تو پھر ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو یار یہ باتیں کچھ نہیں ہیں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بزرگ جب حیات تھے، جب ایسے کسی کو پریشان، اچھا وہ بزرگ کیسا ہے جو کسی کو پریشان کرے؟ بزرگ اگر کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر فلاں بابا آ رہے ہیں، فلاں بزرگ آ رہے ہیں، تو یہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے یا اس کے لیے بہت اچھی بات ہے؟ آپ کو سوچیں کہ یہ جو کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر بزرگ آ رہے ہیں، تو یہ بزرگ آنے کے بعد وہ عورت کی کنڈیشن ٹھیک رہتی ہے یا بگڑ جاتی ہے؟ تو وہ یہ اچھی بات ہے بزرگ کا آنا، وہ پریشان ہو رہی ہے عورت، تو یہ بزرگ کا آنا اس کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنا ہے یا باعث زحمت بنا ہوا ہے؟ تو اگر بزرگ دنیا میں جب حیات تھے وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، تو وہ وصال کے بعد بیچارے کیوں آ کے، کیوں بزرگوں کو بدنام کر رہے ہیں لوگ؟ وہ کیوں آ کر تمہیں پریشان کریں گے؟ بھائی تمہیں تو پریشانی ہو رہی۔ اچھا کبھی کسی بزرگ نے یہ نہیں کیا کہ چلو میرے بچے تم بڑا پریشان ہو، لو ہماری طرف سے 40 ہی اشرفی لے لو، یہ ہماری طرف سے سونا چاندی لے لو۔ وہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے، عورت کا جو شوہر ہوتا ہے نا، مزدوری کر رہا ہوتا ہے بیچارہ۔ تو بزرگ کو اگر اتنی محبت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ارے نہیں وہ اچھے بزرگ ہیں، بہت بھائی بزرگ تو ہوتے اچھے ہیں، لیکن جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، اس سے ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اچھا فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ کبھی انہوں نے لا کے سونا چاندی آپ کے ہاتھ میں دیا کہ چلو یہ ہم یہ عورت بہت ہمیں مانتی ہے، چلو ہم اس کے اوپر آتے ہیں، ہماری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو ہم بھی بڑی دعائیں کریں گے کہ ہمارے گھر کی عورتوں بھی بڑے بزرگ آنے لگیں، کیونکہ وہ تو سونا چاندی مل جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں کچھ۔ تو یہ عورتیں جو کرتی ہیں، یہ 98% تو ڈھونگ ہوتا ہے، 98%، چونکہ میں دیکھتا ہوں ان چیزوں کو، میں جانتا ہوں۔ ہاں 2% یہ ڈھونگ نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ 2% ہوتا کیا ہے؟ اصل میں جو جنات ہوتے ہیں، بری روحیں ہوتی ہیں، یہ بھی انسان کے اوپر آ سکتی ہیں، پریشان کر سکتی ہیں۔ یہ بعض مرتبہ آ کر کہتی ہیں کہ ہاں یہ جو جن وغیرہ ہوتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ ہیں، حالانکہ وہ بزرگ نہیں ہوتے، وہ جن ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بزرگ ہیں۔ تو 2% چیز صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر 98% یہ آج کے دور میں ڈھونگ چل رہا ہے کہ بس عورتیں ایسے ہی بلا وجہ میں سب کو متاثر کرنے کے لیے کہ ہمیں برتن نہ مانجنا پڑے، کپڑے نہ دھونا پڑے، یہ نہ کرنا پڑے، وہ نہ کرنا پڑے، وہ کہتی ہیں ایک بار بزرگ کو لے آؤ چھٹی کرو۔ اچھا وہ پھر بزرگ بڑے جاتے بھی نہیں ہیں جلدی، وہ بڑے بڑے عامل بتا رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دکھا لیا بزرگ نہیں جا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس لے کے آؤ، بڑے بڑے بزرگوں کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہ بزرگ ہے ہی نہیں نا، وہ بزرگ نہیں ہے۔
بھائی جو چیز پاسبل ہی نہیں ہے آپ اس کو لیے بیٹھے ہو تو میں کیسے ایکسیپٹ کر لوں؟ قرآن حدیث کے خلاف آپ بات کرو، پھر اس کے بعد لوگوں لگا رہو کہ یار یہ کیوں نہیں مان رہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ارے میری آنکھوں نے دیکھا وہ ایسے کرتی ہے وہ ایسے کرتی ہے۔ تو بھائی وہ ایسے کرتی ہے کیونکہ تم ایسا اسے دیکھنا چاہتے ہو، وہ تم اسے دیکھتے ہو تو کرتی ہے، ورنہ بزرگ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے، زندگی میں نہیں کرتے تھے تو وصال کے بعد وہ کسی کو کیوں پریشان کریں گے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ 2% یہ بات صحیح ہوتی ہے کہ جن وغیرہ ہوتے ہیں وہ آ کر پریشان کرتے ہیں، تو اس کا بندوبست کرانا چاہیے، اس کا اتارا کرانا چاہیے، لیکن صدقہ دیں، نماز کی پابندی رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو تم پر فرض کیا ہے ان کو مکمل طرح سے پکڑے رہو، اللہ تعالیٰ خود آپ کا حافظ و ناصر بن جائے گا۔ اللہ سے بڑی طاقت کوئی تھوڑی ہے، آپ اللہ کے ہو جاؤ اللہ آپ کا بن جائے گا، پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ سے نہیں ٹکرا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ حامی و مددگار ہے، اللہ حامی و مددگار ناصر ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ کوئی انسان نماز روزہ قرآن دین اسلام پر عمل نہیں کرتا ہے، ان چیزوں کو لے کر اتنا زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کہ بس سارا اس کا اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے نکل کے آنا چاہیے، نماز روزے قرآن کی پابندی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان تمام آفات و بلائیات سے آپ کو دور رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بے شک بے شک۔